الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في مقام آخر أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا
مگر راج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا۔ بات دل میں تھی دل میں رہی، بات دل میں تھی دل میں رہی، اور کام ہو بھی گیا۔ ایسا کون ہے، ایسا کون ہے جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، صفت و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال کائنات سردار آمنہ کے لال شیما کے ویر جگ کے پیر رب پہ حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے آج کے جمعے کا عنوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی زندگی، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کس قدر تھی۔ میں نے قرآن پاک کی ایک تلاوت ابھی پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا، پتہ کر لیا ہے ان کے دلوں میں کس قدر تقویٰ ہے۔ 1 ستمبر کو پرسوں کے دن صحابہ کی کانفرنس میں رات کو ایک شخص عظمت صحابہ پر بات کرتے ہوئے جن کا نام عبد المتین اصغر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ تھا، میں نے غور کیا کہ ان کی زبان پر جان نکلتے ہوئے جو آخری الفاظ رواں تھے وہ تھے وَلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَلَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اسلاف نے عظمت صحابہ کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، بڑی جانیں دی ہیں۔ پھر اس سے قبل ایک ہستی کی طرف میں نے نظر دوڑائی تو مجھے نظر آیا ایک شخص تھا جس کے آخری الفاظ تھے کہ وہ 313 تھے مگر ڈٹے ہوئے تھے۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی کے لفظ زبان پہ جاری تھے اور دھماکہ ہوا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہمارے اسلاف کی زبانوں پر آخری الفاظ عظمت صحابہ کے، جب علامہ احسان لاہی کے نام سے دنیا جس کو آج بھی یاد کرتی ہے، ان کے آخری الفاظ کو جب ٹٹولا تو اس کا مضمون بنا عظمت صحابہ۔ بہت سے ایسے اور علماء گزرے جن کے آخری الفاظ تھے، ان کے الفاظوں کا مجموعہ بنایا تو پتہ چلا کہ عظمت صحابہ۔ پرسوں جو عبد المتین اصغر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ اس دنیا سے کوچ کر گئے، ان کے بھی آخری الفاظوں کا مجموعہ جب جوڑا گیا تو پتہ چلا کہ وہ بھی عظمت صحابہ۔ اسلام کے اندر عظمت صحابہ کی بہت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی بہت عظمت ہے، بہت زیادہ ان کا مقام ہے۔ قرآن پاک صرف ہدایت نہیں ہے، اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو اس کا پڑھنا ثواب ہے، لیکن اس کے اندر اصل چیز اگر تلاش کریں گے وہ ہدایت ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں موبائل لے کے آیا ہوں نیا، تو میں موبائل کو اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ اس کے اندر کیمرہ ہے، میں موبائل کو اس لیے چارج نہیں کرتا کہ اس کے اندر اور بہت سارے فنکشن ہیں، بلکہ میں موبائل کو لے کے اس لیے آیا ہوں، اس کا مین مقصد کال کرنا ہے، میسج کرنا ہے۔
میں موبائل کو چارج اس لیے کرتا ہوں کہ ضرورت کے وقت مجھے اس پر میسج کرنا ہے، کسی کو پیغام بھیجنا ہے۔ میں اس کو بازار سے قیمت دے کے خرید کر اس لیے لایا ہوں کہ میں نے موبائل پر جب وقت پہ ضرورت پڑے گی تو کال ملانی ہے کسی کو۔ اسی طرح رب العالمین کی کتاب قرآن پاک کو پڑھنا ثواب ہے، جیسے موبائل کے اندر بہت سارے فنکشن وہ الگ سے ہیں، تو قرآن پاک کو پڑھنا بھی ثواب، جو انسان صرف پڑھتا ہے جس سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کا قرآن کا پڑھنا ایک الگ فیچر ہے ثواب۔ اور اصل چیز ہدایت ہے کہ جب قرآن بندہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے کال ملا لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو میسج دنیا کو پہنچایا وہ میسج انسان پڑھ لے۔ اصل مقصد موبائل کی طرح کال ملانا رب سے اور میسج کرنا ہے۔ ایک اور مثال سے اس بات کو اور واضح کرتا چلوں، 20 سال 50 سال یا 60 یا 70 سال یا اس سے بھی قبل یہاں پر ایک ایسی جگہ تھی جو ویران تھی، یہاں پہ مسجد آباد نہیں تھی۔ توجہ فرمائیے گا ذرا، یہاں پر مسجد آباد ہونے سے پہلے ویران تھی، کوئی فصل تھی یا بنجر زمین تھی۔ تب کوئی شخص یہاں پہ جوتے لے کے آ جاتا تھا تو کوئی اس کو منع کرتا یا کچھ کہتا نہیں تھا۔ اب مسجد بن گئی ہے، اب جو شخص بھی مسجد کے اندر آئے گا وہ دروازے کے اوپر اپنے جوتوں کو اتارے گا، پھر مسجد میں داخل ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ اب یہ مسجد بن چکی ہے۔ مسجد کا احترام اس لیے ضروری ہے کہ مسجد کی نسبت جڑ چکی ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ۔ اب بات شاعر کہتا ہے کہ بات تو نسبتوں کی ہے، ورنہ حجر اسود بھی ایک پتھر ہے۔ حجر اسود بھی ایک پتھر ہے، دنیا میں اور بھی بہت سارے پتھر ہوں گے، اب اس کی نسبت جڑ چکی ہے۔ ایک تو جنت کا پتھر اور دوسری نسبت اس پتھر کی اس لیے جڑ چکی ہے لوگوں کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بوسہ دیا۔ اب وہ بوسہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس پتھر کی نسبت جڑ چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ پتھر عام نہیں رہا بلکہ نصب کر دیا گیا خانہ کعبہ کی ایک دیوار کے اندر، کہ جہاں سے بھی پوری دنیا میں لوگ آئیں گے حجر اسود کو بوسہ دیں گے۔ وجہ حضرت عمر فرماتے ہیں میں کبھی حجر اسود کو بوسہ نہ دیتا، میں اس کو اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہے، ضروری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زاغم انف، ناک آلود ہو وہ شخص، اس کا ناک، جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا فلان کی وجہ سے ہی میری ناک کٹ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس کی ناک کٹ جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے، آگے سے بلند آواز سے درود نہیں پڑھتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا ہے تم کو، تم اپنی مجلسوں میں میرا ذکر نہیں کرتے، میرا نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھ پہ درود نہیں پڑھتے، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بات کر رہا تھا کہ مسجد کے اندر اب جو بھی آئے گا وہ جوتا اتار کے آئے گا، کیونکہ اس کی نسبت جڑ چکی ہے اللہ کے گھر کے ساتھ۔ اب جو جوتا پہن کے آئے گا وہ لوگوں سے جوتے کھائے گا۔ اب بات کو ذرا باریکی ہے، تھوڑی سی غور سے سمجھیے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست، ساتھی غار، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت نہ ہوتی تو بکواس کرنے والا صحابہ کو کہہ لیتا کچھ بھی، شاید اس کو کچھ نہ کہا جاتا۔ لیکن اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی کچھ کہہ سکتا، کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ دوستی کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ چکی۔ یہاں پہ کوئی مدینے سے کھجوریں لاتا ہے تو بڑے شوق سے دوسرے کو بتاتا ہے بھائی یہ مدینے کی ہیں، یہ میں نے ٹوپی پہنی ہے، یہ میں مدینے سے لے کے آیا ہوں، یہ میں نے لباس پہنا ہے مدینے سے لیا ہے، یہ میں نے رومال پہنا ہے وہ اس لحاظ سے خوشی سے انسانوں کو بتاتا ہے کہ اس کی نسبت مدینے سے ہے اور مدینے کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اسی طرح ان کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ چکی ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور جتنے دنیا میں مومن ہیں ان کی مائیں ہیں۔ تو اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہ ہوتی پھر کوئی کچھ کہہ لیتا، شاید اس کو کچھ کہا نہ جاتا، لیکن اب جو جس طرح جوتا پہن کے مسجد میں آئے گا اس کو جوتے پڑیں گے، اسی طرح جو صحابہ کرام
جن کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ چکی ہے ان کو کچھ کہے گا تو ظاہر اس کو بھی جوتے پڑے۔ صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں قرآن کے اندر بہت سی آیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ کتب ستہ میں آپ مشکات المصابیح کی حدیث جو کتب ستہ میں شامل نہیں اس سے شروع کر کے جتنی بھی کتابیں ہیں مسلم بخاری تک کھولیے، تمام ائمہ کرام جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ فضائل صحابہ پر باب باندھے کہ یہ صحابی کی یہ عظمت ہے، یہ صحابی کی یہ عظمت ہے، یہ صحابی کی یہ عظمت ہے۔ اب صحابہ کی عظمت اس قدر کیوں ہے وہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا چند منٹوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد کم و بیش 1,24,000 صحابہ، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے جس میں سے صرف 10,000 صحابہ کی قبریں مکہ اور مدینہ میں موجود ہیں۔ باقی اتنی تعداد کے اندر 1,34,000 یا 11-12 جتنے بھی ہزار بنتے ہیں ان کی اتنی بڑی تعداد کے اندر صحابہ کہاں گئے؟ کوئی صحابی دین کی اشاعت اور اسلام کی تبلیغ کے لیے صحراؤں میں چلا گیا، 10,000 کی قبریں مکہ اور مدینہ میں ہیں، باقی 1.25 لاکھ صحابہ کی قبریں کہاں ہیں؟ آئیے میں بتلاتا ہوں۔ کسی کی قبر روڈوس کے شہر میں ہے، بیوی اور بچے مدینہ میں ہے، اور کسی صحابی کی قبر سمندروں کے دریاؤں میں، بیوی اور بچے مدینہ میں مکہ میں ہے لیکن قبر روڈوس کے شہر میں، بیوی اور بچے مدینہ میں ہے لیکن کسی صحابی کی قبر یمن میں ہے، کسرا میں ہے، کیسر میں ہے، کسی صحابی کے بیوی اور بچے مدینہ میں ہے لیکن قبر کسی ملک میں، کسی کی فلسطین میں، کہیں کی کسی کی کسی ملک میں، کسی کی کسی ملک میں۔ اپنی بیوی بچوں کو مکہ اور مدینہ میں اتنی بڑی تعداد میں صحابہ چھوڑ کر کوئی کسی شہر چلا گیا دین کی تبلیغ کے لیے، کوئی اسلام کی اشاعت کے لیے کہیں چلا گیا، جہاں تک کوئی وفد نہیں پہنچا، جہاں تک کوئی سیاح نہیں پہنچا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی رب کا قرآن لے کر وہاں بھی پہنچ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ ابتدا میں صحابہ کی تعداد 4 تھی، جب مسلمان ہونے شروع ہوئے، دار ارقم کا وقت آیا تو یہی صحابہ کی تعداد 45 صحابہ میں بدل گئی۔ اس کے بعد شب ابی طالب کی گھاٹی میں جب بہت ہی ظلم کیے جا رہے تھے مسلمانوں پر، تب صحابہ کی تعداد 82 تعداد ہو چکی۔ آہستہ آہستہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں شامل ہوتے چلے گئے۔ ہجرت مدینہ کے وقت صحابہ کی تعداد 115 تھی، اور احد میں صحابہ کی تعداد 700 تھی، بدر میں 313 تھی، فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کی تعداد 10,000 تھی، اور اس کے بعد غزوہ حنین ہوا جس میں صحابہ کی تعداد 12,000 تھی۔ اسلام کو پھیلاتے گئے صحابہ، اور دنیا جو ہے وہ مسلمان ہو کر صحابہ کے ساتھ شانہ بشانہ ملتے چلے گئے۔ اس کے بعد تبوک کا واقعہ آیا اور غزوہ تبوک ہوئی جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد 40,000 کو پہنچ چکی، اور اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس وقت صحابہ کی تعداد 1,24,000 تھی۔ انسان کے اندر جب اس کو دین کی تعلیم دی جاتی ہے، صحابہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، تو بہت سے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ دینے پہ، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے پہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اب بہت سے لوگوں کو دین کی بات بتائی جاتی ہے، جن میں سے آدھے اس پر عمل کرتے ہیں، آدھے نہیں کرتے، یا ان میں سے بھی آدھے جو ہیں وہ اس چیز کو سیریسلی لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ یہ اسی طرح ہے کہ ایک دانہ ہے، ایک بیج، جس کو بیج کہتے ہیں، سیڈ جو زمین میں بویا جاتا ہے اس میں سے پودا نکلتا ہے، تو وہ بیج آپ لوگوں کی جب اصلاح کرتے ہیں تو لوگ اگر آپ کے الفاظ کی وجہ سے بدظن ہو جائیں کہ آپ کو اصلاح کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو لوگ پھر آپ کی بات سن کر ناراض ہو جائیں گے کہ بھائی تو مجھے ایسے سمجھا رہا ہے، لوگوں کے اندر سب کے سامنے کسی کو سمجھا دینا۔
تو ان کا تبلیغ کرنے کا انداز اس قدر مناسب تھا کہ لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ جس طرح ایک بیج ہے، اس کو اگر باہر سے توڑ دیا جائے تو وہ کبھی بھی اس میں سے زندگی جو پودا ہے وہ کبھی بھی نہیں نکلتا، اور جس طرح انسان کو اتنی اچھی طرح سے اس کو تبلیغ کی جائے تو وہ اندر سے پھوٹے، جس طرح ایک بیج اندر سے پھوٹ رہا ہے، جب زمین کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو وہ اندر سے پھوٹتا ہے تو پھر اس میں سے زندگی نکلتی۔ اسی طرح حضرت عمر کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رب سے مانگا تو وہ بیج اندر سے پھوٹا، حالانکہ 2 عمروں میں سے ایک عمر مانگا، دوسرا جو عمر تھا وہ عمر بن حشام ابو جہل تھا، وہ اندر سے نہیں پھوٹا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے وہ اس بیج کی طرح اندر سے پھوٹے اور زندگی نکلی، ایمان والی زندگی، اور اتنی بڑی اسلام کو طاقت مل گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دین میں آنے سے۔ تو اسی طرح انڈے کی بھی مثال دی جاتی ہے کہ انڈا باہر سے ٹوٹ جائے تو ختم، لیکن جب وہ خود بخود اندر سے ٹوٹتا ہے تو اس میں سے چوزا نکلتا ہے، زندگی نکلتی۔ صحابہ کی بہت زیادہ عظمت، اتنی عظمت ہے کہ اس پر بہت سے جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں، ابھی وقت بہت زیادہ کم ہے۔ ایک صحابی ہیں عمرو بن جموع رضی اللہ تعالیٰ، ایمان اتنا مضبوط ہے، جنگ کا وقت آ گیا تو ٹانگوں سے معذور ہیں، لنگڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے بھی جانا ہے جنگ میں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم نہیں جاؤ گے۔ صحابی پھر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نہیں، میں نے جانا ہے، میں جاؤں گا، میں نے جانا ہے، میں ضرور جاؤں گا۔ اللہ کے نبی سے منتیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی میرا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے۔ جب جنگ کے لیے چلے گئے تو آگے سے صحابہ کو کہتے ہیں میرے گھر نہ بتائیے گا کہ میں جنگ پہ گیا ہوں، اب میں چلا گیا ہوں، اب میں نے واپس آنا نہیں ہے۔ اتنا پختہ اور مصمم ارادہ لے کے گئے ہیں اور جنگ میں شہید ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر اہل و عیال کے لیے دعا دی۔ اسی طرح بہت سے اور صحابی جن کا تذکرہ فضائل صحابہ باب جو باندھے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے، اس میں ملتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی کے، ان کی شادی ہوئی، ابھی شادی کی پہلی رات انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ گزاری، اگلا دن ہوا نا جب، تو کسی منادی کرنے والے نے اعلان کیا، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جہاد کا اعلان کر دیا، سارے لوگ جہاد کے لیے نکلے۔ تو وہ صحابی نے جب جہاد کا لفظ سنا اور یہ لفظ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، تو فوری اٹھے اور جہاد کی تیاری کرنی شروع کی اور جنگ میں چلے گئے۔ اتنی جلدی میں نکلے کہ جب جنگ میں گئے، جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، تو بعد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور رونے لگی، اللہ کے نبی آپ نے جب اعلان کیا جنگ کا تو میرا شوہر اتنی جلدی میں چلا گیا، وہ جنبی تھا، اس نے حالت جنابت کا بھی غسل بھی نہیں کیا، اللہ کے نبی، وہ روتے ہوئے اللہ کے نبی کو بتا رہی۔ اس قدر تڑپ ہے کہ یہاں سے اتانا سمعنا و اتانا، یہاں سے بات سنی اور فوری عطا۔ تو پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے، ان کے عملوں کو دیکھ کے ان کے عمل ہی بہت بڑے ہیں کہ ادھر سے اللہ کے نبی نے حکم لگایا اور ادھر سے صحابی فوری چلا گیا، اور ابھی غسل بھی اس نے نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کو حوصلہ دیتے ہوئے اس کو چپ کرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے آسمان کے درمیان میں دیکھا ہے فرشتے حضرت حنظلہ کو خود غسل دے رہے تھے۔ بہت یقیناً بہت زیادہ فضیلت ہے صحابہ اکرام کی۔ زبان میری ہے، الفاظ اقبال کے ہیں، کہتے ہیں ہم ہی تو تھے تیرے مار کا آراؤں میں۔ صحابہ کے بارے میں اقبال لکھتے ہیں کہ ہم ہی تو تھے تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں پہ لڑتے کبھی صحراؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، ہم جو مرتے تھے تو تیرے نام کی عظمت کے لیے، دینا کچھ کیف کبھی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دوہر میں دولت کے لیے۔ قوم اپنی جو مال و زر جہاں میں بکتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ ٹل نہ سکتے تھے جو سامنے اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے جو سامنے اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدانوں سے اکھڑ جاتے تھے۔ تجھ سے کوئی سرکش ہوتا اے نبی، تجھ سے کوئی سرکش ہوتا تو بگڑ جاتے تھے۔ قید کیا چیز ہے یہ تو توپوں سے بھی لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حیات باقی ملاقات باقی، پھر آئیں گے یہاں پہ میر جب خدا لایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اس وقت ہمارے پرفتن دور کے اندر اکثر یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ کبھی کوئی اٹھتا ہے اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، کبھی کوئی اٹھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کہہ دیتا ہے، اور کبھی کوئی اٹھتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ یقیناً ہمارے اسلاف نے بہت سی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت اور ناموس کو بچاتے بچاتے۔ شاعر کہتا ہے کہ آخری رات ہے سر نہ جھکانا لوگو، آخری رات ہے سر نہ جھکانا لوگو، سنو ادراک کی شمع نہ بجھانا لوگو، کٹ گئے جو ناموس صحابہ کے لیے، گلی کوچوں میں دہرانا ان کا فسانہ لوگو۔